کراچی کا ہوں تو مثالیں کراچی ہی کی اکثر دیتا ہوں. آپ کراچی میں بس میں بیٹھے, ایک ٹریک ہے جو کوئٹہ کی طرف جاتا ہے, ایک ٹریک ہے جو پشاور کی طرف جاتا ہے. آپ نے ارادہ کیا میں نے پشاور جانا ہے, تو آپ اس ٹریک میں بیٹھو گے جو حیدرآباد سے ہوتے ہوئے پشاور کے راستے پہ جائے گی, اور آپ نے اسی وقت اپنی منزل کوئٹہ کو بنا لیا, تو آپ کا ٹریک پشاور والے ٹریک سے بالکل اپوزٹ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ بالکل الٹ, دوسری سمت کو چلنا شروع ہو جاؤ گے. کیا خیال ہے؟ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ مجھے لگ رہا ہے غلط باتیں کر رہا ہوں میں بیٹھ کے. تو زبان سے بول دیں گے تو خوشی ہوگی, اس کی آواز تیز کر دیں گے تو اور زیادہ خوشی ہوگی, اور آپ سب لوگ 4 شادیاں کر لیں گے تو خوشی سے پاگل ہو جائیں گے. خوشی کی بات یہ تو جملہ مکمل ہی کر لینا انسان. حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس وقت 4 ارب کافر تھے, 1 ارب مسلمان. تو فرماتے تھے کہ ہر مسلمان اگر 4 کافروں پہ محنت کرے تو پوری دنیا میں اسلام آ جائے. حضرت کا جب مجھے یہ ملفوظ پتہ چلا, میں تو بہت چھوٹا تھا, تو میں نے دل میں سوچا کہ حضرت کی خدمت میں حاضری ہو جائے اگر, تو میں کہوں گا کہ حضرت ایک کافر آج بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے, 4 کو کون سنائے گا؟ تو اس سے آسان پیکج میرے پاس موجود ہے. وہ کہ ہر مسلمان 4 کر لے اگر, تو مسلمانوں کا گروتھ ریشو 4 گنا بڑھ جائے گا اور کافروں کا کم ہو جائے گا. تو آج ٹوٹل آبادی میں 1 حصہ مسلمان ہیں, 4 حصے کافر ہیں. تو آبادی آپ کی اتنی بڑھ جائے گی کہ 4 حصے مسلمان ہو جائیں گے, 1 حصہ کیا ہو جائے گا؟ کافر کا. 4 مسلمان 1 کافر کو محبت سے بھی سمجھا سکتے ہیں, اور اگر تمیز سے نہ سمجھے تو کسی اور اسٹائل میں بھی, جو کہ جائز نہیں ہے لیکن ایک سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں, وہ تو ویسے ہی کافر ہو جائے, وہ مسلمان ہو جائے گا. تو یہ بھی ایک پیکج ہے. خیر یہ تو ایک مزاح کی بات ہے, ایسا کام ہوتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک شخص ہے جس کی وہ پشاور کی طرف اور دوسرے کا ٹریک بالکل کوئٹہ کی طرف. وجہ کیا ہے؟ دونوں الگ الگ ٹریک پہ چل کیوں رہے ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ دونوں کی منزل کیا ہے؟ بولیں الگ الگ. تو پتہ چلا کہ منزل اور مقصد کے الگ ہونے سے ٹریک اور راستے اور سڑکیں وہ کیا ہو جاتی ہیں؟ بولو جدا جدا ہو جاتی ہیں, الگ الگ ہو جاتی ہیں. تو جب آپ کلمہ پڑھ لیتے ہو نا, آپ اعتراف کر لیتے ہو میرا کوئی خالق ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اللہ کا میسنجر مانتا ہوں, تو آپ کی منزل میں اور جو کلمہ نہیں پڑھتا اس کی منزل میں پشاور اور کوئٹہ کے ٹریک میں کراچی سے جتنا فرق ہے نا, اس سے بھی زیادہ فرق آ جاتا ہے. بالکل 180 ڈگری پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں دونوں, ایک ادھر جا رہا ہے اور دوسرا ادھر جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کی منزلوں میں بڑا فرق آ گیا. دونوں کی منزل کیا ہو گئی؟ بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ. جو کلمہ نہیں پڑھتا وہ کہتا ہے یہ دنیا سب کچھ ہے, جو کلمہ پڑھتا ہے وہ کہتا ہے اس دنیا کی حیثیت 2 ٹکے کی بھی بولو نہیں. جو کلمہ نہیں پڑھتا وہ کہتا ہے موت ناکامی ہے, جو کلمہ پڑھتا ہے وہ کہتا ہے موت ہی تو منزل ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ جو کلمہ پڑھتا ہے, جو کلمہ نہیں پڑھتا وہ یہاں کی خوشی پہ اترانے لگتا ہے, یہاں کے غم پہ ڈپریشن میں جانے لگتا ہے. جو کلمہ پڑھتا ہے وہ یہاں کی خوشی میں اترانے کے بجائے اور زیادہ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے, اس کے اندر اور زیادہ تواضع اور انکساری پیدا ہو جاتی ہے, اور یہاں کی ٹینشنوں میں وہ صبر کر کے ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. جو کلمہ نہیں پڑھتا وہ یہاں کی خوشیوں کو کامیابی اور یہاں کے غموں کو ناکامی سمجھتا ہے. جو کلمہ پڑھتا ہے وہ یہاں کی خوشیوں کو بھی آزمائش اور یہاں کے غموں کو بھی آزمائش, نہ خوشی کو کامیابی اور نہ غم کو ناکامی سمجھتا ہے وہ.
وہ اگر غم کو ناکامی سمجھتا تو اس کی نظر میں معاذ اللہ یعقوب علیہ السلام ناکام تھے، کیونکہ ان کی ساری زندگی بتاؤ خوشیوں میں گزری یا غموں میں گزری؟ ہم سے زیادہ تو بہت ٹھنڈے میٹھے لوگ ہیں جاپان کے لوگ، بھائی بہت زیادہ ٹھنڈے میٹھے لوگ ہیں. بھول گئے وہ کس طرح سے رہا کرتے تھے پاکستان اور انڈیا میں، کیسے بدماشی سے چلا کرتے تھے. لگتا ہے یہاں کے سب بھول گئے، آوازوں میں دم ختم ہو گیا، ایسے ٹھنڈے میٹھے ہو گئے بالکل. کوئی چیخ پکار نظر نہیں آئی. میں ہی چیخ رہا ہوں یہاں کے جب سے آیا ہوں نا. آپ کے ادب میں نہیں، ویسے ادب میں نہیں، باہر بھی کہیں روڈوں پہ کوئی پڈا ماشاءاللہ اچھی بات ہے کہ ایسا نہ شروع کر دیں آپ لوگ، لیکن ایسے تمیز سلیقہ اور وجہ سے کوئی بولتا ہوا. ٹرین میں ہم 6 آدمی بیٹھے باتیں کر رہے تھے، ٹرین میں آ رہے تھے، باقی تو سارے چپ بیٹھے رہے تھے. تو میں نے اپنے ساتھی کو چپ کرایا، میں نے کہا عجیب سا لگ رہا ہے یہ سب چپ بیٹھے ہیں، ہم لوگ بات چیت کر رہے ہیں. تو خیر یعقوب علیہ السلام جو تھے ان کی ساری زندگی خوشیوں میں گزری یا غموں میں گزری؟ بولو بھائی، غم میں گزری. تو کیا کلمہ گو، کلمہ پڑھنے والا ان کو ناکام کہہ سکتا ہے؟ بولو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے پیغمبر بھی اس دنیا میں آئے کہ جن کی دعوت پر کوئی ایک شخص بھی ایمان نہیں لایا، یعنی ان کا جو ویژن تھا وہ اس ویژن میں دنیاوی لحاظ سے ٹوٹلی ناکام ہو گئے اور ان کو قتل کر دیا گیا. جو کلمہ نہیں پڑھتا وہ ان کو 100% ناکام کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ جو شخص اپنے ویژن میں کامیاب نہ ہو سکے تو اس کو ہی تو ناکام کہتے ہیں، اور کسے ناکام کہتے ہیں بھائی؟ لیکن کیا ہم ان پیغمبر کو ناکام کہہ سکتے ہیں؟ کہتے ہیں بھائی پیغمبر سے زیادہ کامیاب کوئی بھی نہیں ہوتا. تو میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ جو کلمہ پڑھتے ہیں ان کا کی منزل کچھ اور جو نہیں پڑھتے وہ بالکل اس کے 180 کے زاویے پر ہوتے ہیں. تو اگر ہم نہیں ہیں 180 کے زاویے پر تو یہ اس بات کی علامت ہے یا تو ہم نے کلمہ پڑھا نہیں ہے یا پڑھا ہے مگر سمجھا. دیکھ کتنا بہترین موقع تھا فل ان دا بلینکس کا. بلینک کو فل کرنے کا میں نے خالی جگہ چھوڑ دی تھی نا، آپ ایک دم ٹھک کر کے بولتے میں سمجھ جاتا کہ آپ حاضر ہیں. تو جس کی طرز زندگی کافر کی طرز زندگی سے 180 ڈگری پہ نہیں ہے، یا تو بھائی وہ کافر ہے، وہ مسلمان ہے نہیں، وہ کلمہ پڑھتا نہیں ہے، یا پڑھتا ہے مگر سمجھتا نہیں ہے. تو ہم میں سے اکثر کلمہ پڑھتے ہیں، کلمے کا جو اوریجنل مفہوم ہے وہ سمجھتے نہیں. تبلیغ میں ہوتا کیا ہے؟ کلمے کا مفہوم دماغ میں انسٹال کر دیا جاتا ہے. جب ہم تبلیغ میں نکلتے ہیں نا تو ہوتا کیا ہے؟ کلمے کا جو مفہوم ہے نا، جو کلمہ ہم سے چاہتا ہے وہ مفہوم ہمارے دماغ میں ڈال دیا جاتا ہے. یہ اذان کہاں ہو رہی ہے؟ اچھا اس میں مکمل ہوگی اذان، ٹھہر جاتے ہیں. اچھا یہ جو میں نے حدیث پڑھی آپ کے سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان ممن کان قبلکم رجل قتل 99 نفسا، پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا جس نے 99 انسانوں کو قتل کیا. ظاہر ہے پیسوں کی لالچ میں کیا ہوگا، جائیدادوں کی لالچ میں کیا ہوگا، اور وہ اپنے ان تمام مقاصد میں کامیاب ہو گیا، اس پہ کوئی کیس نہیں چلا. لیکن چونکہ کلمہ پڑھتا تھا، بنی اسرائیل میں پیغمبروں پر ایمان رکھتا تھا، گناہگار تھا، اس کو یہ بات معلوم تھی کہ میں دنیا میں کامیاب ہو گیا لیکن میری منزل اصل میں دنیا نہیں ہے، بلکہ میری منزل کیا ہے؟ آخرت ہے. آخرت میں کامیاب نہیں ہوں گا میں، آخرت میں اس کی سزا ملے گی مجھے. تو جب اس کو خیال آیا اس بات کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے لوگوں سے پوچھا کہ کوئی شخص ہے بنی اسرائیل میں، کوئی ایسا عالم جو مجھے شرعی مسئلہ بتائے، اور مسئلہ یہ ہے کہ کیا ایک شخص نے اگر 99 انسانوں کو قتل کیا ہو تو کیا اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا؟ توبہ کا آپشن بھی ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو شرعی مسئلہ ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ اور شرعی مسائل کون بتایا کرتا ہے؟ علماء. تو اس نے کہا مجھے کسی عالم کا پتہ بتاؤ.
اگر آج کا دور ہوتا نا تو لوگ کسی ڈاکٹر کا پتہ بتا دیتے. پاکستان میں اگر یہ شخص ہوتا اور 99 انسانوں کو قتل کیا ہوتا تو لوگ پوچھتے کہ بھائی، وہ لوگوں سے پوچھتا کہ میں نے کوئی شرعی مسئلہ پوچھنا ہے، تو لوگ کیا بتاتے؟ یا تو کسی یونیورسٹی کے پروفیسر کا پتہ بتاتے اس کو، یا کسی انجینئر کا پتہ بتاتے، یا کسی ڈاکٹر کا پتہ بتاتے، یا کسی میکینک کا پتہ بتاتے. کیونکہ آج کل ہر فیلڈ میں جو جس کی فیلڈ نہیں ہے وہ اس میں ایکسپرٹ ہے. یہ ہمارے پاکستان کی ایک خاص، یعنی ایک اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے. میڈیکل سائنس کے مسائل لوگ علماء سے پوچھ رہے ہوتے ہیں. صحت کے ایشوز کون بتا رہے ہوتے ہیں؟ مذہبی اسکالرز بتا رہے ہوتے ہیں. اور شرعی مسائل کون بتا رہا ہوتا ہے؟ جو عالم نہیں ہوتے وہ بتا رہے ہوتے ہیں. تو اس دور میں ایسا ہوا کہ اس شخص نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی مجھے کسی عالم کا پتہ بتاؤ، میں مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، تاکہ پتہ چلے اگر میرے پاس اب اتنا جرم کرنے کے بعد بھی سدھرنے کا آپشن ہے. اللہ، میری منزل تو آخرت ہے، کلمہ گو تھا، تو اگر میری بخشش ہو سکتی ہے، توبہ قبول ہو سکتی ہے، تو بھائی میں اپنا راستہ چینج کروں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَدُلَّ عَلَىٰ رَاهِبٍ، لوگوں نے عالم کے بجائے اس کو بتا دیا راہب، کیونکہ لوگ علماء سے کم متاثر ہوتے ہیں، راہبوں سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. راہب کہتے ہیں جو اللہ اللہ کرنے والے، دنیا سے بالکل بیزار، جنگلوں میں نکل کے بس اللہ اللہ کرتے ہیں. لوگ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہیں اصل پہنچے ہوئے. 4 شادیوں والے کو کون سمجھے گا بھائی؟ ان کو سمجھتے ہیں یہ کیا ہیں، بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں بھائی، راہب. وہ ایک آدمی، چٹکلا سنا دوں، آپ لوگ تھوڑے سے مجھے غصے میں لگ رہے ہیں آپ لوگ بہت زیادہ. وہ ایک گاؤں کا دیہاتی آدمی تھا نا، اس گاؤں میں کوئی بزرگ نہیں تھا، اس گاؤں میں کوئی بزرگ نہیں تھا. تو کسی نے آ کے گاؤں والوں کو طنز کیا کہ تم لوگ کے گاؤں میں کوئی بزرگ ہی نہیں ہے. اس نے کہا ہم لوگ کے جو بزرگ ہیں نا وہ بہت بڑے ہیں، وہ چھوٹے موٹے بزرگ نہیں ہوتے. ہمارے یہاں ایک بزرگ ہیں جو جنگل میں رہتے ہیں، صبح و شام اللہ اللہ کرتے ہیں. وہ تمہارے بزرگوں کی طرح نہیں ہے، گاڑیوں میں بھی گھوم رہے ہیں اور لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں اور دعوتیں بھی کھا رہے ہیں اور یہ بھی اور وہ بھی اور شادیاں بھی. ہم لوگ کا جو بزرگ ہے پھر وہ اسٹینڈرڈ کا بزرگ ہوتا ہے، چھوٹا موٹا بزرگ ہم لوگ بولو نہیں رکھتے. ہمارے یہاں جنگل میں بہت ٹائٹ قسم کے بزرگ ہیں، دنیا چھوڑ دی انہوں نے. اس نے کہا چلو، وہ بزرگ تھا، وہ بیچارے کے پاس علم نہیں تھا نا، تو یہ انٹرویو لینے کے لیے کہا یار تمہارے بزرگ کے پاس میں جاؤں گا. یہ جنگل میں گئے، اس بزرگ کے پاس دیکھا ایک بندہ ہے، رومال اوڑا ہوا ہے، ہاتھ میں تسبیح اللہ اللہ لگا ہوا ہے، بھائی دنیا سے بے خبر. انہوں نے جا کے سلام کیا اس بزرگ کی خدمت میں اور انٹرویو لیا کہ حضرت آپ یہ جنگل میں کیوں ہو؟ اس نے کہا میں دنیا چھوڑ دی ہے، سب کچھ مادہ پرستی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ادھر درختوں کے پتے کھاتا ہوں، یہ کرتا ہوں، بس ایسے. وہ بڑا متاثر ہوا کہ واقعی دنیا سے بے رغبتی تو آپ، واقعی آپ سے بڑا کوئی بزرگ نہیں. جو انٹرویو لینے والا تھا، چلتے چلتے اس نے بزرگ سے پوچھا کہ حضرت میرے ایک سوال کا جواب، آپ کو اس جنگل میں ڈر نہیں لگتا؟ اندھیرا بھی آتا ہوگا اور رات بھی. اس نے کہا ہم خدا سے نہیں ڈرتا ہے، اس اندھیرے سے کیا ڈرے گا؟ خدا سے اس سے کیا ڈرے گا؟ انہوں نے کہا یار تمہارے گاؤں میں ایک ہی بزرگ نکلا، اس کا بھی کیا حال ہے؟ یہ حال ہے اس کا. تو گیٹ اپ دیکھ کے کسی سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. تو لوگ چونکہ گیٹ اپ سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، تو لوگوں نے اس قاتل کو پتہ بتا دیا بجائے عالم کے ایک راہب کا، جو عیسائیوں کے بزرگ ہوا کرتے تھے. یوں سمجھ لیں آپ، عیسائی دور کی بات ہو رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَتَاهُ فَقَالَ، وہ قاتل اس راہب بزرگ، وہ تھے واقعی بیچارے بزرگ، ان کے پاس آیا اور کہنے لگا اِنَّهُ قَتَلَ 99 نَفْسًا فَهَلْ لَهُ مِن تَوْبَةٍ، بھائی میں نے 99 انسانوں کو قتل کیا ہے، کیا اللہ میری توبہ قبول کر لے گا؟ وہ راہب اللہ کی محبت میں دیوانہ تھا، اس کو غصہ آ گیا، غضب آ گیا. اس نے کہا بھائی ایک بندہ مارا ہو، 2 بندے مارے ہوں، 3 مارے ہوں، 4 مارے ہوں، 5 مارے ہوں، 6 کو 99، تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی. اٹ ازنٹ پاسبل، یہ ناممکن ہے. جوش میں آ گئے نا وہ. اب عالم کا کام کیا ہوتا ہے بھائی؟ جو اللہ کا پیغام ہے وہ آپ پہنچاؤ، اپنے جذبات کو اس میں داخل بولو مت کرو.
ہم ایک دعوت میں تھے تو اچانک کھانا سامنے آ گیا. جماعت کا ٹائم تھا اور میزبان نے ایک دعوت رکھی ہوئی تھی, کھانا اسی وقت لگایا اس نے. سب لوگ اٹھنے لگے کہ جماعت کے لیے جانا ہے. میں نے کہا, ہمارے ایک بڑے استاذ تھے, عالم تھے, انہوں نے کہا دیکھو جب میزبان نے کھانا لگا دیا ہے, کھانا گرم ہے, نماز پڑھنے ہم جائیں گے, یہ کھانا اٹھا کے رکھے گا, دوبارہ گرم کر کے کھانے کا ذائقہ کیا ہو جائے گا, خراب. جان کر نہیں ہوا, اتفاق سے ایسا ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اذا وضع العشاء فابدؤوا بالعشاء, جب نماز کا ٹائم اور کھانا رکھ دیا جائے تو پھر کھانا پہلے کھا لو, نماز بعد میں پڑھو. اور ہمارے وہ عالم تھے, انہوں نے مسئلہ بتایا, لیکن نہیں, پھر بھی لوگ کہہ رہے نہیں ہم تو تکبیر اولیٰ ہماری کبھی نکلی نہیں ہے, ہم نے تو جانا ہے. اس وقت مجھے یہ حدیث یاد آئی کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت, انہوں نے حدیث بھی پیش کر دی, مسئلہ بھی بتا دیا, اب میزبان کا خیال نہیں کیا جا رہا. تو ایسے موقع پہ اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کیا ہے, بھائی اب کس کا خیال کرو, میزبان کا خیال کرو, کھانا خراب ہو جائے گا. اور پھر حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک بڑی پیاری بات بتائی. فرمایا ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے, والد صاحب موجود تھے, اچانک کھانا سامنے آ گیا. تو ہم نے کہا پہلے ہم نماز پڑھتے ہیں, اطمینان سے کھانا کھائیں گے. کہتے ہیں میرے والد صاحب نے کہا پہلے کھانا کھا لو, اطمینان سے نماز پڑھ لیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نماز اطمینان سے ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا, نماز میں, کیونکہ اگر بھوک کے وقت کھانا چھوڑ کر آدمی چلا جائے تو نماز میں دل لگے گا اس کا. اس کو تو یہی یاد آتا رہے گا, وہ 2 ہی کوفتے پڑے ہوئے تھے پلیٹ میں, ایک تو وہ کھا گیا ہوگا کم بخت, پتہ نہیں دوسرا میرے لیے چھوڑے گا کہ نہیں چھوڑے گا. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں بھائی یہاں پر مدرسے بناؤ. آپ لوگ جاپان میں ہو نا, یہاں کیا بناؤ, دینی مدارس بناؤ, علم کے لیے دینی مدارس, تزکیے کے لیے تبلیغ کے کام کو ترقی دو. یہاں پہ یہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے نا, اس سے تبلیغ کی اہمیت بتانے کے لیے پڑھی ہے. دونوں چیزیں ضروری ہیں. اب دیکھو ہوا کیا, اب راہب جو تھا, جو بزرگ تھا, اس نے جب یہ قاتل کو کہا کہ 99 انسانوں کا تو نے قتل کیا ہے, تیری توبہ قبول نہیں ہوگی. اس نے کہا جب توبہ قبول ہی نہیں ہوگی تو 99 کی تکلف کی کیا ضرورت ہے, ہمیں سینچری پوری ہونی چاہیے. کیا خیال ہے, جب لٹکنا ہی ہے آخرت میں, جانا ہی جہنم میں ہے. وہ اٹھا اور اس راہب کو بھی قتل کر دیا بیچارے کو. اب اس راہب پتہ نہیں کہاں گیا ہوگا, اللہ کرے جنت میں گیا وہ, لیکن اس نے کیا کیا, اس راہب کو بھی قتل کر دیا. فَكَمُلَ بِهِ 100, حدیث میں آتا ہے, اور اس راہب کے ذریعے 100 انسانوں کا قاتل بن گیا وہ. لیکن منزل اس کی کیا تھی, آخرت, کیونکہ کلمہ پڑھتا تھا. اس کو بار بار خیال آیا کہ میں نے 100 انسانوں کو مار تو دیا ہے, اس کی سزا کیا ہے, جہنم کی آگ. تو کیا برداشت کر لے گا تو؟ یقیناً جہنم برداشت نہیں ہو سکتا. مسلمان کتنا ہی گناہگار ہو, وہ اللہ کے وعدوں کو برحق سمجھتا ہے. بھائی ایک دن حساب و کتاب دینا ہے, اس کی سزا ملے گی. دنیا سے بچ جاتا ہے انسان, آخرت سے نہیں بچ سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث کا مفہوم, پھر اس کے دل میں طلب پیدا ہوئی, شاید کوئی گنجائش ہو, بھائی اب تو 100 مار دیے میں نے, شاید توبہ اس کے کوئی گنجائش نکلتی ہو. چلو ایک آدمی سے اگر تحقیق کی ہے اور یہ عالم تھا بھی نہیں, چلو دوبارہ کوئی تحقیق کرتے ہیں, کوئی گنجائش نکل آئے. وہ گنجائشیں تلاش کر رہے ہیں توبہ کرنے کے لیے, اور ہم گنجائشیں تلاش کرتے ہیں گناہ کرنے کے لیے. اس عالم سے پوچھ لیا, اس نے ناجائز کہہ دیا, چلو ادھر جا کے فتویٰ لینے کی کوشش کرتے ہیں, ہو سکتا ہے وہاں پر کوئی گنجائش. طلاقیں دے کے کتنے لوگوں سے فتوے لے رہے ہوتے ہیں, طلاقیں دیتے ہیں, اپنے مسلک میں کوئی گنجائش نہیں نکلی, چلو ٹن مارو دوسرے مسلک میں ہو سکتا ہے, کوئی شیعہ مسلک میں نکل آئے, کوئی فلانے مسلک میں نکل آئے. اس قاتل کا تقوی آپ دیکھو, ایک طرف تو قاتل ہے لیکن اس کے دل میں اللہ کا خوف دیکھو. یہ قتل سے بچنے کے لیے سوچ رہا ہے کہ کسی اور عالم سے بھی پوچھا جائے, تاکہ اگر مجھے پتہ چل جائے نا کہ میری توبہ قبول ہوتی ہے تو آئندہ میں قتل سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ, پہلے بھی اس نے لوگوں سے کہا تھا زمین میں جو سب سے زیادہ علم والا ہے اس کا مجھے بتاؤ. اب دوبارہ اس نے یہ سوال کیا کہ سب سے بڑا عالم زمین میں جو ہے اس کا بتاؤ مجھے. آج لوگ سب سے بڑے عالم کو بھی ویلیو نہیں دیتے, بلکہ جس نے مشہور ہونا ہو سوشل میڈیا میں, وہ سب سے بڑے عالم پہ کیچڑ اچھالنا شروع کر کے مشہور ہو جاتا ہے. وہ سب سے جو بڑا عالم ہوگا نا دنیا میں, ملک میں یا دنیا میں, اسی کے خلاف بولنا شروع کرے گا اور دنیا میں کیا ہو جائے گا, مشہور. حالانکہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے علماء میں جب ٹکراؤ ہو تو آپ نے کس کو ترجیح دینی ہے, جو زیادہ بڑا عالم ہو.
اس لیے ہم کہتے ہیں مجتہدین کو فالو کرو، کیونکہ وہ آج کل کے اسکالر سے چھوٹے نہیں ہیں بلکہ کیا ہیں، بڑے ہیں. جو امام حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، یہ آج کل کے چھوٹے موٹے میرے جیسے جو اسکالرز آ رہے ہیں نا، جو مولویاں آتی ہیں. ہمارے فرماتے تھے 3 قسم کے عالم ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں مولانا جو بڑے بڑے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں مولوی صاحب، اور ایک ہوتے ہیں مولویاں، چھوٹی چھوٹی مولویاں گھوم رہی ہوتی ہیں. تو آج کل کے جو اسکالرز ہیں نا، ان بڑے اسکالرز جو ماضی میں گزرے ہیں، جن کو امت نے فالو کیا ہے، ان کے مقابلے میں آج کل کے اسکالرز کی کوئی حیثیت بولو نہیں ہے. ان کی قرآن و حدیث کے نام پہ جو منجن بکے گا، اور قرآن و حدیث کے نام پہ جو اپنی اپنی تحقیقات یہ لے کر آ رہے ہیں، یہ آپ کو لگ رہا ہے قرآن و حدیث، حقیقت میں یہ قرآن و سنت نہیں ہے. نہ آپ کو ترجمہ آتا ہے حدیث کا، ترجمہ ان کا اپنے مطلب کا ہوتا ہے، نہ آپ کو یہ پتا ہوتا ہے اس کے اگینسٹ میں کون سی حدیث ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس قاتل نے لوگوں سے کیا کہا، فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ، زمین میں جو سب سے، زمین سے مراد اس علاقے میں ہی ہوگا نا، ظاہر ہے پوری روئے زمین میں کہاں گھومے گا وہ، جہاں جانا اس کے لیے پاسبل ہو. تو سب سے بڑا عالم جو ہے مجھے اس کا پتہ بتاؤ. اس دفعہ لوگوں نے اس کو صحیح بندے کا پتہ بتا دیا، ورنہ 101 ہو جاتے. ورنہ کیا ہو جاتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ، لوگوں نے اس کو عالم کا پتہ بتایا، بھائی فلاں عالم ہے، اس کے پاس جاؤ. وہ عالم کے پاس آیا اور کہنے لگا، إِنَّهُ قَتَلَ مِئَةَ نَفْسٍ فَهَلْ لَهُ مِن تَوْبَةٍ، میں نے 100 انسانوں کو مار دیا ہے، کیا میرا اللہ میری توبہ قبول کر لے گا؟ ایسا جذبہ تھا. دیکھو کیا میں بھی جہنم سے بچ سکتا ہوں؟ میرے لیے ممکن ہے؟ کوئی آپشن ہے؟ وہ عالم کی علم دیکھو کیسی اللہ نے حکمت دی. انہوں نے صرف مسئلہ نہیں بتایا. جب عالم سے مسئلہ پوچھا تھا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، تو جواب دے دیتے ہاں. جواب کافی ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بھائی ہو سکتی ہے، بس جاؤ. تم نے جو سوال پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ توبہ قبول ہو سکتی ہے، جواب یہ کہ ہاں ہو سکتی ہے، چلو پتلی گلی سے نکلو، نیکسٹ. بٹن دبائے جیسے ڈاکٹر کر رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ڈاکٹر جو دوائی لکھتا ہے نا، یہاں کا جاپان کا مجھے نہیں پتا، ہمارے یہاں پاکستان میں ڈاکٹر مریض ابھی آ کے بتانا شروع کرتا ہے، اس سے پہلے نسخہ تیار ہوتا ہے. ٹک 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 ٹک، چلو شاباش، بٹن دبایا، نیکسٹ. اور وہ لکھا ہوا جو اس نے ہوتا ہے نا، وہ ڈاکٹر ہی کو سمجھ میں آتا ہے کس زبان میں لکھا ہے اس نے. آپ میڈیکل اسٹور جاؤ تو بزبان حال لکھا ہوتا ہے کہ میں نے جو ٹوپی کرانی تھی کرا دی، اب جو جتنی ٹوپی تو کرا سکتا ہے، کوڈ ورڈ میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے. ہمیں سمجھ میں آتا ہے یہ پیناڈول لکھا ہے یا کیڑے مکوڑے بنائے ہیں کیا ہے. کتنے لوگوں کو اس طرح سے غلط دوائیں ملی ہیں، میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے ایک دفعہ. خیر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عالم نے صرف یہ نہیں کہ اس کو جواب دے دیا ہاں توبہ قبول ہو سکتی ہے، نہ، بلکہ اس عالم نے دیکھا کہ 100 انسانوں کو قتل کر کے آنے والا چھوٹا گنہگار نہیں ہے. اس کو دین پہ لانے کے لیے صرف مسئلہ بتانا کافی نہیں ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا ضروری ہے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، کیونکہ مایوس ہو چکا ہوگا یہ اتنا بڑا گنہگار، اس کو امید دلائی جائے. اس لیے ان عالم نے کہا، من یحول بینہ وبین التوبہ، بھلا تیرے اور توبہ کے درمیان کون رکاوٹ ڈال سکتا ہے بھائی؟ تو اور اللہ. تیرا اور کس کا معاملہ ہے؟ اللہ کا معاملہ ہے. اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، تو جب انسان براہ راست اللہ سے رابطہ کرے تو بیچ میں کسی میں دم ہے جو رکاوٹ ڈالے اس میں؟ یہ ایسے ہی جیسے آپ بادشاہ سلامت کے پاس بیٹھے ہو اور بادشاہ نے کہا بتاؤ کیا کام ہے، آپ کہہ رہے ہو مجھے ڈر ہے وہ جو چپڑاسی بیٹھا ہوا ہے نا وہ کہیں رکاوٹ نہ ڈالے، تو بادشاہ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ابے بھائی اس کی کیا اوقات ہے، تو میرے سامنے بیٹھا ہے، جو بولنا ہے بول بھائی. تو ان عالم نے اپریشیٹ کیا، من یحول بینہ وبین التوبہ، بھلا تیرے اور توبہ کے درمیان، یعنی توبہ سے مراد اللہ اور تیرے درمیان کون رکاوٹ ڈال سکتا ہے بھائی؟ یہ کس نے تجھے کہہ دیا کہ توبہ قبول نہیں ہوگی؟ تو مسئلہ بھی بتایا، ایک کام. نمبر 2، توبہ کی ترغیب بھی دی. اس کی امید، جو نا امیدی اس میں پھیل چکی تھی، اس نا امیدی کو ٹوٹلی مکمل طور پر ختم کر دیا. اور تیسرا کام بڑا خاندانی کیا. وہ عالم جانتے تھے کہ اس نے 100 انسانوں کو توبہ قتل تو کیا ہے،
توبہ بھی کر رہا ہے یہ، تبھی تو آیا اتنی دور سے مسئلہ پوچھنے، لیکن یہ توبہ پر قائم رہے گا نہیں، کیونکہ اتنی دفعہ جب انسان کوئی گناہ کنٹینیو کرتا ہے تو وقتی جوش میں توبہ تو کر لیتا ہے، اس توبہ پر قائم رہنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ یہ بہت ایک ایک نقطہ اس حدیث میں نا سمجھنے کا ہے، میرے اور آپ کے لیے یہ یوز ٹو ہو جاتا ہے انسان کے ایک برائی کنٹینیو کر کر کے، جیسے ہم نسوار، گٹکے، پان، سگریٹ، یوز ٹو۔ توبہ کتنی دفعہ لوگ کرتے ہیں؟ جب دماغ میں دوبارہ نشہ چڑھتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ابے ایک دفعہ اور سٹا لگا لو، بس یہ آخری سٹا ہوگا، پھر توبہ کر لیں گے۔ یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یار ایک دفعہ بس تھوڑا سا اور سٹا، بس یہ لاسٹ، بس یہ آخری، یہی کر کر کے اسی میں مر جاتا ہے انسان۔ جو زنا کرتا ہے وہ یہ سوچ کے یار ایک دفعہ کر لو، جو فحش فلمیں دیکھتا ہے وہ یہ سوچ کے یار بس ایک دفعہ کر لو، اور وہ ایک دفعہ پھر آخری، وہ کبھی آخری ہوتی نہیں ہے، وہ کرتا چلا جاتا ہے۔ قتل بھی یہی سوچ کے کرتا ہے، پہلی دفعہ ہر جرم پہلی دفعہ بہت مشکل ہے، خوب سمجھ لو۔ اس لیے میں کہتا ہوں جس نے زنا نہیں کیا نا، بدکاری نہیں کی، خدا کے لیے اپنی جان پہ رحم کرے، وہ کبھی کسی عورت کے قریب بری نیت سے نہ جائے۔ ایک دفعہ جس سے ہو گیا نا، پہلی دفعہ مشکل ہوگا، ضمیر ملامت کرے گا، تو کیا گند میں منہ ڈال رہا ہے، نکاح کر یار، خاندان بسا۔ ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، حضرت مریم کے جب بغیر شوہر کے بیٹا ہوا، اللہ نے معجزے کے طور پر دیا، تو لوگوں نے کیا تانا دیا ہے؟ مریم تیری ماں بھی زانیہ نہیں تھی، تیرا باپ بھی زانیہ نہیں تھا، زانی نہیں تھا۔ تو واقعی حضرت مریم پاک دامن تھی۔ جب کوئی شخص جو اچھے خاندان کا زنا کی طرف بڑھتا ہے تو اسے اس کا ضمیر کہتا ہے کہ تیرا باپ بھی بدکار نہیں تھا اور تیری ماں بھی بدکار بولو نہیں تھی، تو کیوں جا رہے ہیں اس کی طرف یار؟ لیکن جب ایک دفعہ کر لے نا، اس کے بعد وہ گناہ کیا ہو جاتا ہے؟ ہلکا۔ تو اس گناہ کی آخرت میں سزا بعد میں ملے گی، دنیا میں پتہ ہے کیا سزا ملتی ہے؟ چھوڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، وہ چاہتا ہے اس دلدل سے نکلنا، نکل نہیں پاتا۔ یہ کم سزا ہے کیا؟ دیکھو جو لوگ شراب پیتے ہیں وہ چھوڑنا چاہیں چھوڑ سکتے ہیں آسانی سے، ہم نہیں پیتے، اللہ نے بچایا ہوا ہے ہمیں اپنے فضل سے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے بھائی؟ ہم نے پی نہیں، اللہ نے ہمیں بچا لیا شروع سے ہی۔ اگر ہم پیتے پھر کتنی گناہ کی یاد انسان کو ٹینشن دیتی ہے بار بار۔ تو اس لیے گناہ سے بالکل دور بھاگو، قریب نہ جاؤ اس کے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان عالم نے مسئلہ بھی بتایا کہ ہاں توبہ قبول ہوتی ہے، اس پہ حوصلہ افزائی بھی کی، اور تیسرا کام جو بہت خاندانی، جو اصل حدیث کا جو مقصد تھا نا، وہ یہ والا حصہ پیش کر رہا تھا جو میں بتا کے بس بیان ختم کروں گا۔ وہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان عالم نے کہا، انطلق الى ارض کذا وکذا فان بها اناس يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع الى ارضك فانها ارض سوء۔ ان عالم کو پتا تھا کہ جس بستی میں اس نے گناہ کرنے سیکھے ہیں، اس بستی میں یہ توبہ کر تو لے گا، توبہ پہ قائم نہیں رہے گا، دوبارہ یہ جرم کرے گا، شیطان ورغلائے گا، کیونکہ پیسوں کی خاطر کیا ہوگا نا۔ اب غربت مہنگائی میں جب پیٹ بھوک لگے گی، پھر کوئی بندہ آ کے، ڈاکو لوگ جنہوں نے ان سے رابطے کیے ہوں گے وہ کہیں گے یار وہ بندہ ہے جو 100 بندے مار چکا ہے، تو ایک ہمارا سیاسی لیڈر مروانا ہے، ٹھیک ہے نا، اتنے پیسے دو، بندہ مار کے آ جاؤ۔ تو یہ کیا کہے گا یار، جب 100 کی توبہ قبول ہوتی ہے تو 101 کی بھی ہو جائے گی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یہی شیطان ورغلاتا ہے نا، جب 100 کی ہو سکتی ہے تو 101 میں کیا مشکل ہے؟ تبھی جن کو اللہ نے حکمت دی ہے نا، عبداللہ بن عباس یا حضرت عباس، دونوں میں سے کسی ایک صحابی کا واقعہ، ان کے پاس ایک شخص آیا تو اس شخص نے پوچھا، عبداللہ بن عباس نا اس کی آنکھیں دیکھ کے پہچان گئے کہ یہ قتل کا ارادہ ہے، اس کا ارادہ کیا ہے؟ یہ بندہ مارنا چاہتا ہے، کوئی اندازہ ہو گیا سوال سے۔ انہوں نے پوچھا، اس نے پوچھا کہ کیا قاتل کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا نہیں ہوتی۔ حالانکہ ظاہری لحاظ سے تو یہ غلط جواب ہے، توبہ تو ہر ایک کی قبول ہوتی ہے، لیکن مطلب یہ تھا کہ تیرے جیسا، یعنی اس کا ایک مفہوم بیان کرنا پڑے گا کہ تیرے عمل سے لگتا ہے کہ تجھے توبہ کی توفیق نہیں ملے گی، اس سینس میں قبول نہیں ہوتی، کچھ بھی تعویل کی جا سکتی ہے۔ تو ان عالم نے کیا کہا، بھائی جس جگہ پہ تو نے برائی سیکھی ہے وہ بروں کی جگہ ہے، وہاں بات بات پہ لوگ بندہ
قتل کر دیتے ہیں تو تو اس علاقے کو چھوڑ لے, تیری توبہ قبول ہوگی. شرط کیا ہے؟ انطلق الی ارض کذا و کذا, اس زمین سے نکل کے فلاں فلاں شہر میں جا کے آباد ہو. فإن بها عبادا يعبدون الله فاعبد الله معهم, وہاں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں, وہاں جا کے تو اللہ کی عبادت کر انہی نیک لوگوں کے ساتھ, اور واپس اس زمین کی طرف پلٹ کر نہیں آنا, یہ برے لوگوں کی زمین ہے. کیا مطلب؟ ماحول کو کیا کرو بھائی؟ چینج کرو. آج آپ جس جگہ فحش فلمیں دیکھنا سیکھتے ہو, شراب پینا سیکھتے ہو, زنا سیکھتے ہو, قتل و غارت سیکھتے ہو, توبہ تو ہر جگہ قبول ہوتی ہے اور واجب ہے توبہ کرنا, لیکن اس بات کا پورا پورا خطرہ ہوتا ہے کہ آپ اس جگہ دوبارہ ان برائیوں میں لگ جاؤ گے. اس لیے اپنے ماحول کو تبدیل کرنا کیا ہے. اب بتاؤ دنیا میں کوئی ایسی جگہ ہوتی جہاں سارے نیک پرہیز, اس دور میں تو تھا ایک ایسا شہر نا جہاں سارے اللہ والے لوگ رہا کرتے تھے, سارے نیک پرہیزگار, ابا کا احترام, اماں کا احترام, کسی کی انٹی کو گھور کے نہیں دیکھنا, سمجھ رہے ہو, یہی ہوتی ہے نا اخلاقیات. تو وہاں تو ایک دور تھا, وہاں ایسے لوگ تھے. آج کوئی ایسا خطہ ہے؟ بولو نا, کیا ہو گیا پھر چپ ہو گئے؟ کوئی ایسی جگہ ہے, کوئی ایسا خطہ ہے؟ میں کہوں یار جاپان میں, اس شہر میں آپ کے لیے گناہ بہت آسان ہے, تو آپ ایسا کرو ٹوکیو چلے جاؤ. یہ کون سا شہر ہے جاپان کا؟ سائتاما. کوکاچی مچی کدھر ہے؟ کوکاچی مچی وہ بڑا مزے کا ہے یار, مجھے نام اس کا بڑا اچھا ہے. کوکاچی مچی یہی ہے نا؟ کوکاچی مچی, سوری کوکا بنا دیا میں نے اس کو. تو کوئی ایسی جگہ ہے جہاں آپ موو کر جاؤ تو وہاں سارے نیک لوگ ہو, ادھر تہجد والے, ادھر اشراق والے, ادھر اوابین والے ہیں بھائی. ایک گھر میں تلاوت اور نماز چل رہی ہوگی, دوسرے گھر میں 24 گھنٹے ٹک ٹاک چل رہا ہوگا, تیسرے گھر میں کوئی ڈانس پارٹی چل رہی ہوگی. ایسا ہی ہوتا ہے نا. اس طرف والے گھر میں چرس بک رہی ہوگی, ایسا ہی ہوتا ہے میرا خیال. تو تبلیغ نے ایک آپ کو بہترین راستہ دے دیا ہے بھائی. ایسے چلتے پھرتے شہر ہیں, چلتے پھرتے لوگ ہیں, ایک شہر ایسا آباد نہیں ہے, لیکن ایسے چلتے پھرتے شہر خود آباد کیے جا سکتے ہیں. آج اس مسجد میں, کل اس مسجد میں, پرسوں اس مسجد میں. حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے جب دیکھا نا ہندوستان میں مسلمانوں کی دینی حالت روز بروز خراب سے خراب تر ہوتی چلی جا رہی ہے, انہوں نے فرمایا مدرسے تو بنتے چلے جا رہے ہیں, اس کے باوجود مسلمان ٹھیک نہیں ہو رہے. علم تو پھیل رہا ہے, دو چیزیں چاہیے ہدایت کے لیے, کہ علم اور ایک تزکیہ. اگر علم نہ ہو تو وہ راہب والا حال ہوگا, نیک تو بہت تھا مگر گمراہی پھیلا دی اس نے اور بندوں کو قتل کیا. اگر وہ قاتل اس راہب کے بعد عالم سے مسئلہ نہ پوچھتا تو 8 10 15 20 بندے اور مار کے دنیا سے جاتا, فساد اور پھیلا کے جاتا. تو علم بھی ضروری ہے جو دینی مدرسوں سے حاصل ہوتا ہے, لیکن تزکیہ بھی ضروری ہے جو کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ ماحول تبدیل کرنے سے. جب تک انسان اللہ والوں میں نہیں بیٹھتا, بار بار اللہ کی باتیں نہیں سنتا, اللہ سے ہونے کا یقین, غیر اللہ سے کچھ نہیں ہوتا. یہ دنیا مسافر خانہ ہے. تبلیغ میں جب گشت کے لیے چلتے ہیں تو کیا بتایا جاتا ہے؟ مٹی کی 2 قسمیں ہیں. دیر آر 2 ٹائپس آف مٹی. مٹی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں. یہ لینڈ کروزر, کرولا, اور یہ اتنے بڑی بڑی جو آج دنیا پاگل ہو رہی ہے نا ان چیزوں کے پیچھے. کسی کا 1000 گز کا بنگلہ دیکھا پاگل ہو گئے, اپنی گاڑی چھوٹی لگنے لگتی ہے کسی کی بڑی گاڑی کے مقابلے. یہی تو آج کل دنیا کی ٹینشن ہے, اور خودکشیاں کر رہے ہیں. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی لٹک رہا ہوتا ہے کھمبے سے جا کے. سب کچھ ہے بھائی تمہارے پاس, دنیا کی ہر نعمت تمہارے پاس ہے, لیکن کیوں لٹک رہا ہے؟ اس لیے کہ اتنا نہیں ہے جتنا فلاں کے پاس ہے. اس ڈپریشن میں جا رہا ہے. ہمارے ایک دوست ہے, وہ مجھے کہنے لگے ایک تو اس بات کی ٹینشن ہے مجھے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے, دوسری ٹینشن اس بات کی کہ دوسروں کے پاس کہاں سے آ رہا ہے, یا تو ان کے پاس بھی نہ ہوتا. اس ٹینشن میں, اور جس کو اللہ نے دے دیا وہ اپنے سے بڑے کو دیکھ رہا ہے. اور ایک چیز تو سب میں کامن ہے, وہ کیا ہے؟ جب دولت آتی ہے تو اکثر دولت عمر کے اس حصے میں آتی ہے جب آپ کی جوانی ڈھلکنا شروع کرتی ہے. بالکل وہی حالت ہو جاتی ہے کہ جب دانت تھے تو بادام کھانے کے پیسے نہیں تھے, اور جب بادام کھانے کے پیسے آئے تو چبانے کے دانت شارٹ ہو گئے. ڈھلکنا شروع ہو جاتی ہے جوانی. آدمی کہتا ہے یار یہ 18 سال میں پیسے ملتے تو فائدہ بھی تھا نا, اور 18 میں ملتے نہیں ہیں, عام طور پہ نہیں ملتے, اور مل جائے تو وہ اور زیادہ عذاب میں زندگی گزرتی ہے, کیونکہ جو سکون سے تھوڑا ٹائم گزر گیا نا وہ نشوں میں گزر جاتا ہے.
تو یہ دنیا کا جو محبت ہے نا، دنیا کمانا منع نہیں ہے، لوگ ان دو چیزوں میں فرق نہیں کر رہے. تبھی ہماری کبھی گاڑی میں تصویر آ جائے نا، ہیلی کاپٹر میں تصویر آ جائے، لوگ کہتے ہیں ایک طرف یہ ممبر پہ بتاتے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے، خود جاپان میں پتہ نہیں کیا کرنے گئے تھے، کوئی فرانس کی فراری میں گھوم رہے ہیں. بھائی دنیا رکھنے پر پابندی نہیں ہے، مٹی سمجھ کے رکھو، مٹی سمجھ کے. تو تبلیغ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی مٹی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں، ایک کھڑی مٹی اور ایک پڑی مٹی. یہ جو بلڈنگیں کھڑی مٹی کو تھوڑا سا ڈیزائن دے کے کھڑا کر دیا، باقی ہے مٹی. بھائی ایک دھماکہ آئے گا فٹ ختم، دھول مٹی بن جائے گی. تبھی تو قرآن کہتے ہیں پہاڑوں سے زیادہ تھوڑی تمہاری بلڈنگیں اوپر جا سکتی ہیں. اللہ ایک اس قیامت کا جو ایک سور ہوگا نا، ایک آواز ہوگی، اس سے کالعہن المنفوش، روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے یہ پہاڑ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مردہ بکری کے بچے کو کچرے پہ دیکھا پڑا ہوا. بکری کا بچہ، وہ بھی سڑا ہوا، مرا ہوا، کتنا گندا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے کوئی ہے جو اس کو 1 درہم یا 2 درہم میں، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خریدے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو کوئی مفت میں بھی نہیں لے کے جائے گا. آپ نے فرمایا اللہ کی نظر میں دنیا کی ویلیو اس سے بھی کم ہے. تو کیوں ڈپریشن میں جا رہے ہو اپنے اوپر مسلط کر کر کے؟ یہ کافر کے ٹینشن ہے بھائی، یہ مسلمانوں کی ٹینشنیں نہیں ہے. تبھی تو ان کے پاس سب کچھ ہو کے بھی خودکشیاں کر رہے ہیں. ہمارے یہاں تھوڑا سا دیکھو، یہ وہ والا جو ہم لوگ کا ماحول ہے ان کو دے دو. جس گلی میں کراچی میں رہتا ہوں، اپنے خرچے پہ کئی بار گٹر صاف کروایا ہے، اپنے خرچے پہ. حالانکہ ہم ٹیکس پورا دیتے ہیں، میں فائلر ہوں، پورا ٹیکس دیتا ہوں. اپنے خرچے پہ کئی بار گٹر صاف کروایا ہے. ابھی جاؤں گا تو میرے استقبال میں ابل رہا ہوگا وہ، مجھے پتا ہے، کیونکہ بہت عرصے سے صاف نہیں ہوا ہوگا. میں جاؤں گا تو ابل کے میرا استقبال کر رہا ہوں. میں 1 ہفتے تک جب بھی کسی سعودی عرب سے آؤں یا عرب کنٹری سے یا کسی بھی یورپ وغیرہ سے، کہیں سے بھی نا، 1 ہفتے تک میں اسٹریس میں رہتا ہوں کراچی میں. کیونکہ وہ جو ہم نے صفائی کا ماحول دیکھا ہوتا ہے نا، 1 ہفتے تک وہ گندگی برداشت نہیں ہوتی. لیکن مجھے پتا ہوتا ہے 1 ہفتے کی ٹینشن ہے، اس کے بعد کیا ہو جائے گا، انجوائے کریں گے ہم لائف. مجھے ایک لطیفہ یاد آتا ہے، وہ ایک بہو، ایک خاتون کی لڑکی کی شادی ہوئی بھنگیوں میں شادی ہو کے وہ گئی نا، تو اپنی ساس سے کہہ رہی ہے کہ مجھے دیکھ میرے آنے کی برکت. 1 ہفتے بعد کہتی ہے جب میں آئی تھی نا تو بدبو تھی اس گھر میں، 1 ہفتہ ہوا ہے بدبو ختم ہو گئی، یہ میری برکت ہے. اس نے کہا کم بخت، یہ تیری وجہ سے بدبو ختم نہیں، تو بدبو کی عادی ہو گئی ہے. کیونکہ میں جب آئی تھی نا تو مجھے بھی 1 ہفتے تک بدبو آئی تھی، اس کے بعد کیا ہو گیا تھا، وہ بدبو کیا ہو گئی تھی، ختم. تو 1 ہفتہ تک ٹینشن رہتی ہے. جب بھی کئی دوسرے کنٹری سے آؤ نا تو بہت مصیبت ہو جاتی ہے، خاص طور بارشوں میں تو بہت ہی زیادہ. تو مجھے آپ بتاؤ، اگر یہ جاپانیوں کو یہ دے دیا جائے نا تھوڑے دنوں کے لیے وہ ماحول، یہ برداشت کر لیں گے 1 ہفتہ کہ چلو 1 ہفتے ہم یوز ٹو ہو جائیں گے؟ نا، اس سے پہلے یہ اپنے آپ کو شاید ٹینشن سے مار چکے ہوں گے. جو غربت مہنگائی ہمارے ملک میں چل رہی ہے، جو حالات چل رہے ہیں، قتل و غارت، پرسوں کسی عالم کو شہید کر دیا، کبھی کوئی سیاسی لیڈر شہید ہو رہا ہے، کبھی فلاں پہ حملہ، کبھی فلاں پہ حملہ. ان حالات کے باوجود بھی اتنی خودکشیاں نہیں ہیں. تھوڑا بہت مذہب بچ گیا جس کے یہ اثرات ہیں، تھوڑا بہت اللہ رسول کا تصور رہ گیا جس کے یہ اثرات ہیں. تو کافر دنیا کو مقصد بناتا ہے، یہی وجہ. اور دنیا کا اصول پتہ ہے کیا ہے؟ دنیا کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتایا کہ اگر کوئی دنیا کو ہدف بنا لے، ہدف نہ بنائے پھر تو ٹھیک ہے، ہدف آخرت کو بنائے، کمائے دنیا، منزل نہ بنائے. اب آپ کہہ سکتے ہو منزل بنائے بغیر کمائے گا کیسے؟ بھائی آپ پشاور جا رہے ہو، منزل آپ کی ہے کہ پشاور پہ اتروں گا میں، تو راستے میں اچھا سفر کرنا چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے؟ آپ چاہو گے بھائی بزنس کلاس میں سفر کروں، ٹائم پہ مجھے اچھا کھانا مل جائے. تو یہ مسافر خانہ ہے. آپ یہاں چاہو کہ میرا گھر اچھا ہو، میرے کپڑے اچھے ہوں، میرے جوتے اچھے ہوں، میری خوراک اچھی ہو، ٹھیک ہے، لیکن ہدف تھوڑی بنانا ہے. ہدف بنانے کا مقصد پتہ ہے کیا ہے؟ آپ نے جو ٹرین میں سفر کر رہے تھے وہ ڈبہ خرید لیا آپ نے، اور آپ نے کہا بس سارا سرمایہ ادھر ہی جھونک دو، یہاں کا اے سی بھی ٹھیک ہونا چاہیے اور اسپرے بھی کر رہے ہو، اور بس اسی کو پھر جب پشاور اسٹیشن پہ گاڑی رکی ہے تو میری سیٹیں میں کیسے چھوڑ کے جاؤں اپنی برتھ کو، اور یہ کھڑکی کتنی پیاری ہے، اور وہ کہاں گیا وہ جو بٹن دبا کے بریانی لے آیا کرتا تھا،
وہ کہاں گیا؟ تو لوگ کہیں گے تو پاگل ہے بھائی، تو سفر کو تھوڑا سا انجوائے کر لیتا، یہ ہے تو سفر نا، دل لگانے کی جگہ تھوڑی ہے۔ تو ان کافروں نے بیچاروں نے کیا کیا میرے بھائی؟ اسی مسافر خانے کو کیا بنا لیا؟ منزل۔ مسلمان مسافر خانے سے دل بولو نا نہیں لگاتا، اس کو منزل نہیں بناتا۔ تو انہوں نے جب منزل بنا لیا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لو کان لابن آدم وادیا من ذهب، لو ان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان يكون له وادیان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم، اس سے وہ ابن آدم وہ انسان مراد ہے جو اس دنیا کو مقصد بناتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کو اگر سونے کا ایک جنگل دے دیا جائے دولت کے طور پر، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ وہ خوش ہو جائے گا کہ اب مجھے مزید کی ضرورت نہیں ہے؟ نہ، فرمایا کہ اس کی خواہش ہوگی کاش ایسے 2 جنگل میرے پاس ہوتے، 2 وادیاں میرے پاس ہوتی۔ وادی کہتے ہیں پہاڑوں کے بیچ میں سونا بھر کے دے دیا جائے نا۔ تو سوئٹزرلینڈ میں ہوا کیا ہے؟ سوئٹزرلینڈ تو دنیا کے خوشحال ترین ملکوں میں سے ہے، ہم اور آپ تو وہاں کی نیشنلٹی کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ ہمارے سیاسی لیڈروں کو نہیں ملتی وہاں پہ نیشنلٹی، جن کے پاس اربوں خربوں روپے ہیں ان کو نہیں ملتی۔ ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ کمال کی بات ہے کہ جس ملک کی نیشنلٹی کی اتنی ویلیو، جہاں ٹینشن کے علاوہ سب کچھ۔ سوئٹزرلینڈ میں اگر آپ ٹینشن تلاش کرنے جاؤ گے، لوگ کہیں گے یہاں ٹینشن بولو نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، ساری سہولتیں اعلیٰ درجے کی پوری ہو رہی ہے۔ کمال کی بات ہے کہ خودکشی سب سے زیادہ کہاں ہو رہی ہے؟ سوئٹزرلینڈ میں۔ ابھی کھوپڑی میں آتی ہے بات یہ، اور لیگل ہے۔ پوری دنیا میں خودکشی اللیگل ہے، سوئٹزرلینڈ میں کیا ہے بھائی؟ میں تو اس جگہ پہ جانے لگا تھا کہ جہاں رجسٹریشن ہوتی ہے، لیکن مجھے لوگوں نے کہا کہ وہ پھر ایسا نہ ہو کوئی مسئلہ کر دیں آپ کے خلاف کہ یہ کیا کر رہے ہیں، تو میں اس لیے اس آفس گیا نہیں، ورنہ ایک آفس ہے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کوئی میری ویڈیو ڈال دے مفتی صاحب 4 شادیاں کر کے پچھتا رہے ہیں، نام لکھوانے جا رہے ہیں، اس لیے میں نہیں گیا وہاں۔ اور یہ بھی ولاگ میں یہ بتاتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا ایسا نہ خودکشی والے جن کا پاکستان میں پروگرام ہے اس چکر میں آ جائیں کہ چلو یار لائن لگا کے۔ تو ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے سے نقصان ہی ہوتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کہ مجبوری میں بتانا پڑ رہا ہے کہ جو آپ نے اگر ہدف صحیح نہیں کیا نا تو بھائی تباہی ہے، پھر سمجھ لو وہ نہیں بچا سکے اپنے آپ کو آپ، تو لائن لگی ہوئی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیوں لیگل کر دی اتنی زیادہ؟ انہوں نے کہا بھائی جب لوگ کر ہی رہے ہیں، بچنا تو ہے نہیں، تو ادھر ادھر چیچڑے بچڑے اللہ معاف فرمائے، یعنی ٹرینوں کے رکاوٹ بنتی ہے، 2.5 گھنٹے ٹرین میں لیٹ ہو جاتی ہیں، تو کیوں نہ اس کو لیگل کر دو بھائی، جس نے مرنا ہے تمیز سے مر لو یار، لائن لگا کے۔ جب ہر کام بل لائن لگا کے جمع ہو رہا ہے تو قبر میں بھی لائن لگا کے پہنچ جاؤ نا تمیز سے۔ تو پھر وہ لائن کا سسٹم ہے کہ آپ کائنڈلی آپ بتائیں کہ کیسے مرنا پسند کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ مقصد کسی کا خدا کی قسم مذاق اڑانا مقصود نہیں ہے، ہمیں تو اللہ نے ایمان والے گھر میں پیدا کر دیا، ورنہ شاید ہم بھی لائن میں لگے ہوئے ہوتے، ہمارے کیا کمال ہے اس میں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سچی ہوتی نظر آ رہی ہے کہ ابن آدم کی خواہشات کا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ آپ اگر چاہتے ہو شراب میں مجھے سکون مل جائے، ہرگز نہیں، آپ شراب پیو گے عادت ہو جائے گی آپ کو، سکون کے لیے آپ کو کوانٹٹی بڑھانی پڑے گی۔ آپ چاہتے ہو زنا میں مجھے سکون مل جائے، شہوت پرستی ایسی چیز ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یورپ نے پتہ ہے کیا کیا ہے؟ ان کے ہاں پہلے مذہب تھا، عیسائیت تھی، اس میں پردہ تھا، وہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کو کسی حد تک فالو کرتے تھے۔ انہوں نے کہا بھائی دیکھو ہم ایسا کرتے ہیں کہ سب اوپن کر دیتے ہیں، اس اوپن کرنے سے یہ ہوگا کہ جب ہر آدمی کے لیے آسانی سے عورت کا حصول ممکن ہوگا، میوچل انڈرسٹینڈنگ سے زنا کی ہم لیگل کر دیں گے تو لوگوں کی ٹھڑک ختم ہو جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ لوگوں کی ٹھڑک کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی، سب عادی ہو جائیں گے، پھر یہ پردے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ لیکن ٹھڑک ختم ہونے کے بجائے بڑھ گئی، اتنی بڑی کہ ہومو سیکسولیٹی کو لیگل کرنا پڑا۔ بھائی جس کے لیے عورت کا حصول اتنا آسان ہے کہ جب چاہے وہ نائٹ کلب میں جا کے کسی بھی عورت کے ساتھ منہ کالا کر سکتا ہے، اس کو مرد کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن اتنا بڑا یہ جو نفسیاتی بیماری ہے، اس بیماری کو انہوں نے لیگل کر دیا کیونکہ روک نہیں سکتے لوگوں کو، وہ ناممکن۔ انہوں نے کہا جب کرنا ہی ہے تو خلاف قانون سمجھ کے کرے، اس سے بہتر نہیں ہے کہ لیگل کر دو۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں سمجھا پا رہا ہوں؟ اس سے پتا چلتا ہے بھائی بات وہی ٹھیک تھی جو 1400 سال پہلے
اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی کہ انسان کی خواہشات کا پیٹ دنیا کی کوئی چیز نہیں بھر سکتی اگر وہ منزل آخرت کو نہیں بناتا. آخرت کو بناتا ہے پھر ان دنیا کی حلال لذتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے گریبی سمجھ کے. کیا سمجھ کے؟ گریبی. گریبی اسے کہتے ہیں. آپ نے پتہ نہیں جاپان میں گریبی ہوتی ہے کہ یہاں تو نہیں ہوتی ہوگی ظاہر ہے. گریبی تو پتہ ہی ہوگا نا بھائی. آپ نے نہاری کی ایک پلیٹ منگوائی 100-150 روپے کی, اب ختم ہو گئی نہاری, پیسے پورے ہو گئے, آپ کہتے ہیں یار تھوڑی سی گریبی لیا, وہ لے آئے گا تو خوش ہو جاؤ گے, نہیں لائے گا اگر بولے ہمارے ہوٹل میں گریبی سسٹم نہیں ہے تو خودکشی تھوڑی کرو گے آپ کہ میں مر گیا ہائے ہائے. آپ بولو کہ یار جو میں نے پیسے دیے تھے اس کی قیمت مجھے وہ مل گئی ہے. تو گریبی ہے. بعض دفعہ 3-3 4-4 گریبیاں بھی. ہمارے ایک دوست تھے وہ تو گریبی سے شروع کرتے تھے جا کے, کہہ رہے گریبیاں پہلے لیا پلیٹ بعد میں. جیسے ایک بندہ گیا نا, اس نے جا کے ہوٹل میں پوچھا ہاں بھائی روٹی کتنے کی, اس نے کہا اتنے کی, نہاری کتنے کی, اتنے کی, اور کولڈ ڈرنک کتنے کی, اتنے کی. اس نے کہا رائتا, اس نے کہا رائتا فری ہے, اس نے کہا 6 رائتے لیا. پھر ایسا کر دو, سمجھ رہے ہو کیا کر لے بھائی, رائتا ہی پیئیں گے آج بیٹھ کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو دنیا کو منزل نہیں بناتا نا, ہدف نہیں بناتا, وہ پتہ ہے کیا کرتا ہے, وہ پھر ان نعمتوں کو غریبی سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے میری منزل تو آخرت ہے, تو یہاں اگر اچھا کھانا مل رہا ہے سبحان اللہ, میں مستحق نہیں ہوں, 2 وقت کی روٹی سوکھی مل جاتی تو بھی گزارا. ہمارے نبی کا نہیں ہوا گزارا, اتنا بڑا کام کر کے چلے گئے ایک ٹائم کھا کے. بھائی فاقوں پہ ساری زندگی گزری اور ٹینشنیں کتنی, ادھر مشرکین مکہ کی طرف سے کبھی حملہ ہو رہا ہے, کبھی غزوہ خندق ہو رہی ہے, ساری زندگی جنگوں میں گزری آپ کی, اور رزق بقدر ضرورت گزر گئی نا. اتنا بڑا کام کر کے چلے گئے. ہمارے یہاں تو کہتے ہیں غریب آدمی کچھ کر ہی نہیں سکتا, واقعی نہیں کر سکتا, اس لیے کہ ہر وقت تو اس کو فکر کس کی ہوتی ہے, روٹی کی فکر میں وہ بیچارہ کچھ کر ہی نہیں سکتا. لیکن ہمارے نبی نے غربت میں کتنا کچھ کر لیا. کیوں؟ منزل کس کو بنایا؟ آخرت کو. بھئی یہ منزل نہیں ہے, یہ تو مسافر خانہ ہے. لیکن کافر جب اس کو منزل بناتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے, سوئٹزرلینڈ میں جو ہوا ہے وہی ہوگا. وہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی جب بہت کچھ مل گیا تو اب ہوسیں اور خواہشات کم ہونے کے بجائے اب ان کا اسٹینڈرڈ اور زیادہ اونچا ہو گیا ہے. اب وہ اوپر کا کچھ چاہیے. اب اس سے دل کیا ہو گیا ہے, بچے کو جب آپ جھنجھنا پکڑاتے ہیں کتنا خوش ہوتا ہے, کھیلتا ہے. تھوڑی ہمتے تو بہت تجربہ اس کا الحمدللہ. تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوتا ہے, بچہ اس کھلونے کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے, اس کھلونے کو اٹھا کے. انسان کی بھی یہی نیچر ہے, ایک چیز سے دل بھر جاتا ہے, اس کو اب سکون کے لیے کیا چاہیے اس سے اوپر کی. جب وہ نہیں ملتی تو وہ خودکشی کی طرف جاتا ہے. جو خودکشی نہیں کرتے وہ اسٹریس اور ڈپریشن کی طرف جاتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائی تبلیغ ہی ایک بہت ہی مؤثر ذریعہ ہے, خاص طور پر ان ملکوں میں. جو ہوتا یہ ہے کہ آپ فرقواریت میں الجھ جاتے ہو بعض دفعہ مذہب کی طرف جب آتے ہو. بعض لوگ مذہب کی طرف آتے ہیں تو ٹینشن کم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھ جاتی. وہ کہتا ہے صرف میری سنو, وہ کہتا ہے صرف میری سنو, یہ سارے پاگل ہیں, یہ سارے بے وقوف ہیں, ان کو کیا پتا قرآن و سنت کا. جب تک مسجد سے باہر ہوتا ہے کوئی ٹینشن نہیں, سوائے ان ٹینشنوں کے. جب مسجد میں آیا تو بجائے ٹینشن ختم ہونے کے ایک اور ٹینشن کھڑی ہو گئی, ٹانگیں چوڑی کرنی ہے کہ پتلی کرنی ہے, آمین زور سے کہنا ہے کہ آہستہ کہنا ہے, رفع الیدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا. تو کہہ رہا تھا ہم تو آئے تھے ٹینشن سے بچنے کے لیے, یہاں ٹینشن کم ہونے کے بجائے جو پہلے سال ٹینشن تھی, اور میرا بیان اگر سنے گا تو ایک اور ٹینشن لگ جائے گی اس کو, سمجھ رہے ہو. تو ساری زندگی کی ٹینشن ہے وہ. تو کیا ہوگا, وہ ٹینشنیں کم ہونے کے بجائے بڑھ جائیں گی. تو تبلیغ ایک ایسا راستہ ہے جو ان ٹینشنوں سے آپ کو ہمیشہ کے لیے آزاد. وہ آپ کو بتائے گا بھائی مٹی کی 2 قسمیں ہیں, ایک کھڑی مٹی اور ایک پڑی مٹی. صاحب مٹی ہے, ختم ہونے والا ہے, دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. کسی کا بڑا بنگلہ دیکھو, بیل بجاؤ, باہر جب وہ آئے گا تو اسے بولو بھائی ہم سب نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اور ہم نے یہ اعتراف کیا ہے کہ اللہ کے احکام کو نبی کے طریقے پر پورا کرنا ہے. ان بنگلوں سے گاڑیوں سے دل لگانے کی یہ جگہ نہیں ہے. تو جب انسان بار بار اپنی زبان سے یہ بات ریپیٹ کرے گا تو اپنے اندر بھی آئے گی کہ نہیں آئے گی. اور کوئی آپ کو نہیں روکے گا رفع الیدین کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے, ٹانگیں چوڑی ہیں کہ پتلی ہیں, زور سے آمے ہو. کہا بھائی تو نماز پڑھ رہا ہے, پڑھ لے. اللہ کے سامنے نبی نے سب طرح سے نماز پڑھی ہے, تبھی تو یہ سارے طریقے امت میں زندہ رکھے. اس میں غلط وہ نہیں ہے جو رفع الیدین کر رہا ہے, نہ وہ غلط ہے جو رفع الیدین نہیں کر رہا. غلط وہ ہے جو ایک رائے پہ اڑ کے دوسرے کو برا بلا کہہ رہا ہے, وہ غلط ہے. دونوں طریقے ثابت ہیں.
ہمارے حضرت کے پاس کسی کا فون آیا, اس نے کہا اس بندے نے میرا دماغ چاٹا ہوا ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا ضروری ہے, میں کیا کروں؟ حضرت نے شارٹ جواب دیا کہ اس سے بولو کہ صحابہ میں کچھ ایسے تھے یا نہیں تھے جو فاتحہ نہیں پڑھتے تھے امام کے پیچھے؟ انہوں نے کہا ہاں بھائی تھے. تو انہوں نے کہا جب ان کی ہو جاتی تھی نا تو ہماری بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا, ایسے کیسے ہوتے ہیں صحابی کی نمازی نہ ہو رہی ہو؟ شارٹ جواب دیا کہ نکلو اس بحث سے. تو بھائی جیسے وہ 100 انسانوں کا قاتل جب گیا ہے اللہ والوں کی صحبت میں جا کے رہا بھی نہیں, حدیث میں آتا ہے وہ جب گیا ہے تو آدھے راستے میں موت آ گئی اس کی, لیکن اللہ نے اس کو ابھی توبہ کی نہیں ہے, توبہ کے ارادے سے نکلا ہے کہ وہاں جا کے توبہ کروں گا, لیکن اللہ کے دفتر میں یہ توبہ ہو گئی. بھئی آپ کا جو کام تھا آپ نے کر دیا. اگر وہ نہ جاتا نا, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں نام ابھی لکھواتا ہوں اور اگلے سال انشاءاللہ میرا ارادہ ہے 30-40 بندے اور مار دوں, ابھی تھوڑا سا کوٹا باقی ہے, تو جب فلاں جگہ جانا ہی ہے میں نے تو وہاں جا کے پھر میں کیا کر لوں گا, توبہ کر لوں گا. ابھی 30-40 تک ایک وہ کسک باقی نہ رہے دل کے اندر. ابھی 2-4 بڑے بڑے لوگ رہ گئے ہیں خاندان کے جنہوں نے ٹینشن دی ہوئی ہے, ان کو میں ایک دفعہ مار دیتا ہوں. تو جب توبہ کرنی ہے, کیونکہ لوگ جب میں تبلیغ کی ترغیب دیتا ہوں نا بھائی تھوڑا 40 دن لگا لو 4 مہینے لگا لو, تو بعض نوجوانوں کے دل میں خیال آتا ہے اچھا جب ٹائم لگانا ہی ہے تو فی الحال طبیعت سے عیاشی کر لو, پھر جب تبدیل ہونے کا ٹائم ہوگا نا تو اس وقت انشاءاللہ ہم جماعت میں نکل جائیں گے. بھائی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, موت کا کوئی بھروسہ. میرے پاس سب سے زیادہ ٹینشن پتہ ہے کب ہوتی ہے؟ جب کسی غیر مسلم کا فون آئے اور کہے کہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں, تو مجھے یہ ٹینشن ہوتی ہے اگر میں نے اس کو کل کا ٹائم دیا اور یہ مر گیا تو اس کا تو بنے نہ بنے, میرا کیا بنے گا؟ یہ سب سے زیادہ میرے دماغ پہ مسلط ہو جاتے ہیں. کل کا ٹائم دیتے ہوئے میری روح کانپتی ہے یار, اگر وہ کہہ رہا ہے اور میں بولوں کہ کل, تو میرا کیا بنے گا؟ تو یہ بڑا مسئلہ میرے لیے بڑی ٹینشن ہوتی ہے اس ایسے موقع پہ. تو بھائی کل کا ٹائم کسی نے نہیں دیکھا, اس لیے آپ لوگ غیر مسلم ملک میں رہتے ہو, یہاں آپ کے لیے گیدرنگ ضروری ہے. تبلیغ والوں کے پاس بیٹھا کرو. شروع میں بوریت ہوتی ہے, بوریت اس لیے ہوتی ہے کہ کوئی پھڈے کی باتیں نہیں. ہم لوگ تو عادی, جیسے مجھے جاپان میں بہت زیادہ بوریت ہو رہی ہے, نہ کوئی سیاسی لیڈر کسی کو گالی دے رہا ہے, نہ کوئی دوسرے پہ ٹانگیں کھینچ رہا ہے. پتہ نہیں یہاں الیکشن ہوتے بھی ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں کیا؟ ہوتے ہیں, پڈے چلتے ہیں تمیز سے یار. اپوزیشن بھی ایسے احترام کے ساتھ اگلے کو وہ کہے گا کہ میرا نمبر تھا, مجھے آنا چاہیے تھا, لیکن چلو آپ آ گئے ہو. ہمارے یہاں ایسے نہیں ہوتا. ہمارے یہاں ہر دفعہ دھاندلی ہوتی ہے جب اپوزیشن نہ آئے اور مخالف پارٹی آ جائے, تو اس دفعہ دھاندلی ہوئی ہے ان کی نظر میں. اور جب یہ آئیں گے تو ایمانداری سے آئے ہیں اور وہ کہیں گے کہ دھاندلی ہوئی ہے. تو بس یہی گھومتا جا رہا ہے ہمارے, جو آپ کو پتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت کرے. تو ہم نے تو وہیں جانا ہے بھائی, ہم نے تو وہیں رہنا ہے, وہیں دفن ہونا ہے. ہم تو یہی کوشش کریں گے پاکستان کے حالات ٹھیک ہو جائیں. لیکن آپ لوگوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہاں پر اپنے ایمان کی اور اپنے عمل کی اور اپنی اولادوں کی حفاظت ہے. تو اگر آپ تبلیغ والوں سے جوڑ کے رکھو گے, تھوڑا سا بیٹھ جایا کرو گے, اللہ کی بات سن لیا کرو گے, جتنا اللہ ہمت دے. میں یہ نہیں کہہ رہا ایک دم آپ یو ٹرن لے کے بہت ہی کوئی ایک دم بلندیوں پہ پہنچ جاؤ. تھوڑا تھوڑا ٹچ میں رہو, تھوڑا تھوڑا جڑتے رہو, تھوڑا گیدرنگ میں رہو, آ کے بیٹھ جایا کرو. انشاءاللہ آہستہ 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 آہستہ. وہ قاتل نے تو یو ٹرن لے کے ایک دم نیک بن گیا تھا, اللہ نے بھی اس کو دھکا دے کے جنت میں بھیج دیا. ہم رڑتے رڑتے ہی چلے جائیں تو بھی کیا ہے, رخ تو سیدھا کر لینا بھائی, رخ تو سیدھا کر لینا. ابھی تو ہمارا رخ ہی ٹھیک نہیں ہے. ابھی تو یہاں کی جو ینگ جنریشن ہے وہ دولت, عیاشی, شراب, کباب, ان چیزوں کو اصل ہدف بنا رہی. کتنے یہاں فیملیز ایسی ہیں جن کے بچے ہاتھوں سے نکل گئے, وہ خود عیاشی میں پڑے ہوئے تھے, بچوں کی فکر نہیں کی. تو اب بڑھاپے میں کیا بڑھاپا گزرے گا یار تمہارا؟ پڑے ہوئے ہوگے, کہیں مر جاؤ گے, بدبو آئے گی, پتہ چلے گا کہ جی یہاں بھی کوئی بوڑھا مرا ہوا پڑا ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ, اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ. کچھ اللہ رسول کی بات سنا کرو, ماحول تبدیل کرو, مسائل علماء سے پوچھو. اور فضائل اور تزکیہ جو ہوتا ہے وہ ایسی جگہوں پر ہوتا ہے جہاں اللہ رسول کی باتیں ہی کی جائیں, جہاں دنیا کی نفی کی جائے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی اچھا, تشکیل بھی کریں گے, یہ تشکیل آپ کریں گے؟ اچھا یہ کریں گے تشکیل. جی ماشاءاللہ سب نے. بھائی ہمت کرو, شاباش. دیکھو ارادہ کرو, یہ کوئی ارادے پہ پولیس نہیں آئے گی آپ کے گھر پہ, ایسا